رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا ہے. اس بارے میں صرف 4 باتیں آپ کے دل میں اتارنا چاہوں گا. زکوٰۃ 7.5 تولے سونا ہے آپ کے پاس کسی شکل میں 87 گرام، 52.5 تولے چاندی ہے 613 گرام، یا اس کے برابر نقدی ہے آپ کے پاس، کیونکہ اس وقت یہ نقدی تھی. درہم دینار سونے کا ہوتا تھا اور درہم چاندی کا ہوتا تھا. تو آپ کو 2.5% زکوٰۃ دینی ہوگی. آپ کے پاس 40 بکریاں ہیں، 1 بکری زکوٰۃ ہوگی. 30 گائے ہیں، 1 سال کا بچہ. 40 گائے ہیں، 2 سال کا بچہ. آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. اگر آپ زمین سے اناج لے کے آتے ہیں، بس آپ کا 6 مہینے کے بعد لے آتے ہیں، اگر تو وہ بارش سے سیراب ہو گئی، چشمے سے پانی وہاں پہنچے، آپ کی محنت نہیں لگی، او کان عثریا، یا ایسی زمین ہے جس کو پانی کی ضرورت نہیں، تو آپ کو عشر دینا پڑے گا 10واں حصہ. لیکن اگر وہ پانی آپ نے بالنضح او السوانی، بیل لگا کے پانی نکالا، ڈونکی کے ساتھ، ٹیوب ویل کے ساتھ، آپ کا خرچ ہوا، تو عشر نہیں، آپ کو نصف عشر 20واں حصہ بطور زکوٰۃ دینا ہوگا. لیکن کب؟ یہ دوسرا مسئلہ. ہم اناج گھر میں رکھ لیتے ہیں، 2 کلو اس کو دے دیا، 2 کلو اس کو دے دیا. آتوا حقہ یوم حصادی، جس دن کٹائی کرتے ہو نا، پہلے اللہ کا حق دو، پھر گھر لے کے جاؤ. زکوٰۃ والا بھی کیا کرتا ہے؟ زکوٰۃ رکھ لی، سارا سال بانٹتا رہے گا. یہ تو آپ کی ہے ہی نہیں، آپ کس اصول سے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں؟ زکوٰۃ فرض ہوئی، فارغ ہو جاؤ. اگر اتنے ہی خیر خواہ ہو، نام کما رہے ہو کہ یہ تو ساری زکوٰۃ دیتا ہے، تو آئندہ سال کی زکوٰۃ دو نا، رمضان میں حساب کر لینا. اللہ کے رسول کے پاس عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فرمایا کہ میں رمضان میں زکوٰۃ دیتا ہوں، لیکن ضرورت اب ہے لوگوں کو. کہا اب دے دو، حساب اس وقت جا کے کر لینا. 4 غلطیاں اس وقت دور ہونی چاہیے. پہلی تو بات یہ ہے کہ کوئی ضابطے کے مطابق زکوٰۃ نہیں دیتا. بھٹے کا مالک کو کہتا ہے میں نے فلاں مسجد میں 1 ٹرالی اینٹوں کی بھیج دی تھی، زکوٰۃ ہو گئی؟ جائز نہیں. میں نے 1 ٹرالی وہ فلاں مدرسے میں بھیج دی تھی، 1 ٹرالی میں نے فلاں غریب کو دے دی تھی. حساب کرو، حساب کر کے زکوٰۃ نکالو. ٹیکس دینے میں تو سارے شیر ہیں، 36% 40% ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں. جو نہ دیں تو جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن 2.5% نہ دیں تو مال یہ حلال نہیں ہوتا، اس میں حرام پھر شامل ہو جائے گا اور بے برکتہ بھی ہو جائے گا. اور کیا ہوگا پھر؟ یہ سارے کا سارا مال بن جائے گا کنز. کنز اس مال کو کہتے ہیں جس کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی. قیامت کے دن یہ گنجا سانپ بنے گا اور انسان کے گلے کا توق بن جائے گا. اور سانپ جو ہے گنجا اس لیے ہوگا کہ اس کی زہر اتنی ہوگی، ایک پھونک مار دے تو پوری دنیا کی ہریالی سیاہ ہو جائے. باچھوں سے پکڑے گا، ایک عذاب. فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، باچھوں سے تو یہ سانپ پکڑے گا، اس کی پیشانی، اس کے پہلو اور اس کی پشت کو تپایا جائے گا جہنم کی آگ پر. حساب کر کے زکوٰۃ دیا. ایک دوسری بات، زکوٰۃ جب وقت آ جائے نکال دو. اگر آپ پورا سال زکوٰۃ کو اپنے اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں، تھوڑی تھوڑی کر کے بانٹتے رہتے ہیں، تو جو اس کے پروفٹس آ رہے ہیں اس کی زکوٰۃ کون دیتا ہے؟ آپ نے کس اصول کے مطابق اپنے پاس رکھی؟ وہ تو آپ کی ہے ہی نہیں، وہ تو مال اللہ کا ہو گیا. تیسری بات، زکوٰۃ کا نظام دینی مہینوں کے مطابق رکھیے. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ محرم صفر ربیع الاول. اس بنیاد پہ زکوٰۃ دیجئے. یہ 356 یا 55 دن بنتے ہیں. اگر آپ جنوری فروری کے حساب سے زکوٰۃ دیں گے 365 دن بنتے ہیں. ہر سال نہ چاہتے ہوئے بھی 9 سے 10 دنوں کی زکوٰۃ کے چور بن جائیں گے. اس لیے دینی حساب کے مطابق زکوٰۃ دیں. ایک چوتھی بات، لوگ پوچھتے ہیں بس بھول کے میں نے اکاؤنٹ جو ہے وہ کھلوا لیا اور اس میں تو سود بھی آتا ہے، اب کیا کروں؟ کسی کے پاس سود کا پیسہ ہے، وہ خود تو نہیں کھانا چاہتا، کیا کرے وہ؟ اگر آپ اس کو بینک میں رکھتے ہیں تو ظاہر ہے وہ اور قوت آئے گی ان کو. علماء امت نے اس پہ بحث کی ہے. آپ اس کو 3 کاموں پہ صرف کر سکتے ہیں. سب سے پہلا کام، جو سود کی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے اس کو آزاد کرو اور اس کو اللہ سے ڈراؤ کہ آئندہ سے تم یہ کام نہیں کرو گے، تیرا قرض اتار دیتے ہیں. دوسرا کام، آپ اس کے واش روم بنا سکتے ہیں.
تیسرا کام جو امت کے متعدد علماء کی رائے ہے، المصالح العامہ، عام مصلحت پہ اسے خرچ کیا جا سکتا ہے، رستے بنوائیں، برج بنوائیں، لیکن اپنے اوپر خرچ نہ کریں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب العباد الی اللہ انفعهم لعیاله، اللہ کے ہاں محبوب ترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے زیادہ نفع مند۔ تو جہاں اسلام نے مرد کی ذمہ داری یہ دوسرا اصول دیا ہے، وہاں عورت کے لیے بھی ایک دوسرا اصول ہے کہ وہ خامد کی خدمت میں کمی نہ کرے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی بیٹی کون سی ہو سکتی ہے؟ سیدۃ نساء اہل الجنہ، وہ جنتی عورتوں کی سرتاج ہوگی۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الا احدثک عنی وعن فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو الاحوص میں تمہیں اپنے متعلق اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق نہ بتاؤں؟ وکانت عندی، جب ان کی شادی میرے ساتھ ہوئی، وکانت احب اہلہ الیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا پیار تو بہت تھا، کیونکہ جب وہ آتی تو اللہ کے رسول کھڑے ہو جاتے اور اپنی چادر بچھاتے اور ان کو بوسہ دیتے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جاتے تو وہ بھی ایسا ہی کرتے۔ آگے لفظ کیا ہے؟ فجرت درحا، چکی خود چلاتی، حتی اثرت بیدی، یہاں تک کہ چکی چلا چلا کے ہاتھوں پہ نشان بن جاتے۔ واستقت بالقربہ، اور گھر کے لیے پانی لانے کے لیے انہیں چشمے سے مشکیزہ بھر کے لانا پڑتا تھا، اور مشکیزیں اٹھا اٹھا کے حتی اثرت بنحریہا، ان کے کندھے پہ نشان بن جاتے۔ وقمت البیت، گھر کی صفائی بھی خود کیا گیا، حتی غبرت ثیابہا، سارے کپڑے ابرالود ہو جاتے۔ وَأَوْقَدَتِ الْقِدْرِ، اور ہنڈیاں بھی خود پکایا کرتے، حتی دَكِنَتْ ثِيَابُهَا، ان کے کپڑوں پہ دھواں اور اس طرح کی چیزیں آ لگتی۔ فَأَصَابَهَا مِنْ ذَلِكَ ضُرٌّ، ان کو بڑی تکلیف پہنچی۔ زوجین نے مشورہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، ان سے گزارش کرتے ہیں کہ گھریلو کام کاج کے لیے کوئی لونڈی مل جائے اور گھر کے باہر کام کے لیے کوئی غلام مل جائے۔ جب گھر پہنچے تو گھر میں سرتاج رسول موجود نہیں تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک قصہ بتایا، جب واپس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا تو آپ خود ان کے گھر تشریف لے گئے، اور کیا فرمایا؟ الا ادلکما علی خیر مما سألتما، تم غلام اور لونڈی کے چکر میں آئے تھے، میں تمہیں ان سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ اذا اخذتما مضاجعكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فذلكما خير لكما من خادم۔ جب تم تھکاوٹ کے بعد بستر کی طرف جانے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دینا۔ غلام اور لونڈی کام کریں گے لیکن تمہارے جسم تو تر و تازہ نہیں ہوں گے، یہ پڑھ لو گے تھکاوٹ بھی چلی جائے گی اور جسم بھی تر و تازہ ہو جائے گا۔ اب یہاں ایک لمحے کے لیے رکیے، وہ تو مشکیزہ اٹھا کے لاتی، آج ہر کمرے میں ہاٹ اینڈ کولڈ دو سسٹم ہے، وہ تو آٹا بنانے کے لیے چکی چلاتی۔ آج تو ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ آٹا ختم ہو گیا ہے، ایک نہیں 5 10 بوریاں آٹے کی گھر میں آ جاتی ہیں۔ آج تو شاید خوش قسمت ہی کوئی لوگ ہیں جو مہینہ بھر گھر میں پکا کے کھاتے ہیں اور ان کی محبت بھی رہتی ہے، وگرنہ آدھ مہینہ تو یہی کال آتی ہے کہ بس بازار سے لیتے آنا، اور صفائی کے لیے ایک نہیں 2 3 خادمات رکھی ہوئی ہیں۔ پھر بھی اللہ کا اگر شکر نہ ہو تو ایمانداری سے سوچنے والی بات ہے، پھر ہم کہاں کھڑے۔ آپ کی اس گفتگو سے ہمارے سامنے ایک اور بہت عمدہ اصول آیا، وہ یہ کہ جس طریقے پر شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بخیلی کا مظاہرہ نہ کرے، اسی طریقے پر گویا بیوی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ شوہر سے بے جا مطالبے نہ کرے اور اس کی خدمت میں رہے اور قناعت کی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے۔ بلکہ میں ایک قصہ جو صحیح بخاری کا ہے، اتنا خوبصورت قصہ ہے کہ اگر کوئی مومنہ عورت اس کو سن لے تو اس کی زندگی بدل سکتی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی تو آخر بیوی تھی، اس وقت نہ بجلی تھی، نہ گیس تھی، اور نہ ہی اس وقت یہ ماحول تھا جو آج ہے۔ نہ جانے وہ کیسے کھانا پکاتی، کھانا پکا کے اپنے خامند کے لیے غار حرا پہنچنا ہے۔ مومنوں کی ماں کو ٹفن ٹائپ کی چیز لی، اس میں کھانا ڈالا، پانی ڈالا اور سالن ڈالا اور چل پڑے۔ خامد کی اس خدمت کو اللہ تعالیٰ نے کتنا پسند کر لیا، غار حرا کی طرف چل دی۔ یہ ابھی غار حرا پہنچی نہیں، جبریل امین ہواؤں اور فضاؤں میں تیرتے ہوئے پہلے پہنچ گئے، اور کیا کہتے ہیں؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ہذه خدیجہ قد اتتک، آپ کی زوجہ مبارکہ خدیجہ آ رہی ہے، بیدها اناء،
اس کے ہاتھ میں ایک برتن ہے، فیہ طعام او شراب او ادام، کھانا پینا اور سارا ڈفرنٹ ٹائپ۔ آگے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے، فَإِذَا أَتَتْكَ، جب وہ آ جائے، عورت ذات ہے، پہاڑ پہ چڑھ کے آئی ہے، سر چکرایا بھی ہوگا، سر میں درد بھی ہوئی ہوگی، شور بھی سنائی دیا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین مخاطب ہے، فَإِذَا أَتَتْكَ، جب وہ آ جائے، فَقْرَ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِن رَبِّهَا، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنا، خدیجہ تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے، وَمِنِّي، اور میں سرتاج ملائک جبریل ہوں، میری طرف سے بھی خدیجہ کو سلام کہتا ہے، سبحان اللہ۔ وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ من قصب لا صخب فيه ولا نصب، خوشخبری دے دینا خدیجہ کو، خدیجہ جنت میں تیرا ایسا گھر بنا دیا گیا ہے، خوش ہو جاؤ، جس میں نہ کبھی تھکاوٹ ہوگی نہ سر درد۔ صالحہ اور مومنہ اور تقیہ عورت کے لیے صحیح بخاری کی روایت کتنا ہی خوبصورت پیغام لے کے آئی ہے کہ اگر وہ خامن کی خدمت میں کمی نہیں کرتی، جہاں اس کی نیکیوں میں اور اعمال صالحہ میں شریک ہوتی ہے، وہاں اللہ رب العزت نے اپنی اس بندی پر سلام بھیجا ہے، اور جبریل امین بھی سلام کرتے نظر آئے اور جنت کی بشارتیں ملتی نظر آئی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ، جو عورت اس حالت میں دنیا سے جائے گی اس کا خامد راضی ہے، یہ عورت جنت۔ گویا ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو سیدۃ نساء اہل الجنہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین، اگر یہ اپنے گھر کے کام خود کر سکتی ہیں اور یہ اپنے شوہروں کی خدمت کر سکتی ہیں، تو کسی بھی مسلمان عورت کو اس میں عار محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کریں۔ کیا گھر کو قائم رکھنے کے حوالے سے ہمارے پاس کچھ اور اصول بھی ہیں کہ جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں جو گھر کو ایک مثالی خاندان بنا دے؟ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بیوی تھی اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ عائشہ کی بہن، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن، وہ کیا فرماتی، کنت انقل النوا، میں زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑوں کے لیے کھجوروں کی گٹلیاں اکٹھی کر کے لاتی ان کی خوراک کے لیے، اور کہاں سے، علی ثلثی فرسخ، ایک فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، اور اگر فرسخ کا تہائی حصہ ہوا تو کتنے میل ہوئے، 1 میل، اور 1 میل آج کل کے حساب سے 1.40 کلومیٹر ہوتا ہے۔ اتنی دور سے اپنے خامد کی اطاعت اور خدمت کے لیے کہ ان کے گھوڑوں کے لیے خوراک بنانی ہے، اگر اسماء جا سکتی ہے تو گھر بیٹھی عورت اپنے خامد کے کھانے کا خیال کیوں نہیں کر سکتی؟ اور یہاں میں ایک بات بطور پیغام دینا چاہوں گا، امن کو گھروں میں قائم کرنے کے لیے آج محبت کیوں نہیں ہے؟ پرانی عورتوں کا ذہن ہوتا تھا کہ میں اپنے ہاتھ سے کھانا پکاؤں گی تو میری محبت بھی کھانے میں شامل ہوگی۔ آج یہی تو وجہ ہے کہ اگر خامد کو نظر آتا ہے کہ کھانا نہیں پکائے گا، وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، باہر سے آ جائے، باہر سے آ جائے۔ جب اس سے استغنا بڑھتی ہے تو محبت بھی تو اتنی ہی حاصل ہوگی۔ اس لیے اس بات میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ انسان بازار سے کھانا کھا سکتا ہے اور خرید سکتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بہت عادت نہ بنا لی جائے، عادت نہ بنا لی جائے۔ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ گھر میں پکا کھانا کھائے، اور اس کے 2 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے، آپ کی بیوی آپ کے سامنے وضو کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے۔ شیخ صاحب انشاءاللہ یہ گفتگو جاری رہے گی، اور ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ باتیں اور سننے کا بھی اشتیاق ہے، لیکن وقت کی نزاکت کا بھی ہمیں احساس ہے۔ اس نشست میں ہمارے سامنے 2 باتیں بہت اہم آئیں کہ ہر مسلمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور اسی طریقے پر آپ کی زوجہ محترمہ اور آپ کی حبیبہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اسوہ ہر وقت اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، تم میں کامل مومن وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ افضل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، تم میں سب سے افضل مومن وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ انسان دنیا کی آنکھوں کا تارا تو کہ چند لمحات اس سے ملاقات ہوتی ہے، سررا ملے، السلام علیکم، ہاؤ آر یو،
کیسے ہیں، کیف حالک، لیکن اصل تارا اور ستارہ وہی ہوتا ہے جو اپنی بیوی کی آنکھوں کا ستارہ ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وأنا خیر لأہلی، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے معاملے میں بہترین ہے، وأنا خیر لأہلی، اور میں اپنی بیوی کے معاملے میں بہت بہتر ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسود رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرتے ہیں ماذا يصنع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو معمولات کیسے تھے؟ کیا آپ جابر حکمرانوں کی طرح اپنے گھر میں رہتے، یا آج کل کے نوجوانوں کی طرح جو کہتے نہیں رعب ہونا چاہیے کہ جب میں آواز نکالوں تو اگلی آواز خشک ہو جانی چاہیے؟ نہیں، کان فی محنت اہلی ای فی خدمت اہلی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں آپ کے گھریلو معاملات میں تعامل ایسا تھا، کان فی محنت اہلی، ہم 9 بیویاں ان کی خدمت تو کرتی، لیکن آپ کا اسلوب اتنا مبارک اور اتنا خوبصورت تھا، محسوس یوں ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری خدمت کر رہے۔ یرقع دلوہ یخصف نعلہ یفلی ثوبہ یخدم نفسہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جوتے میں کوئی مسئلہ بن جاتا تو اس کو درست خود کر لیتے، اگر کپڑے کو ٹانکنا ہوتا تو بس اوقات اس کو خود کر لیتے۔ یرقع دلوہ، اگر پانی نکالنے کے لیے ڈول اس کا مسئلہ بن جاتا تو اس کو بھی درست خود کر لیتے۔ وَيَحْلِبُ شَأْتَهُ، اور اپنے مبارک ہاتھوں سے بکری کا دودھ دھویا کر۔ وَيَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ الرِّجَالُ فِي بُيُوتِهِمْ، کل کائنات سے اعلیٰ اور ارفع اور اسما ہستی، لیکن ہر وہ کام کرنے میں کبھی عیب نہ سمجھتے جو عام انسان اچھی گھرداری کے لیے کام کرتا ہے، لیکن فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةِ قام الى الصلاة، جب نماز کا وقت ہوتا اس طرح آرام سے مسجد کی طرف چلے جاتے جیسے گھر والوں کو پہچان۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب العباد الى اللہ انفعهم لعیالی، کائنات میں سب سے بہترین اللہ کے ہاں وہ شخص ہے جو اپنے اہل و عیال کے معاملے میں نفع مند ہو، اس کی زندگی سے اہل و عیال کو دینی نفع بھی ہو، دنیاوی نفع بھی ہو، معاشرتی نفع بھی ہو، معاشی نفع بھی ہو، زندگی کے تمام کارنرز میں وہ نفع مند شخصیت، عضو نافع اپنے گھر میں اور اپنے خاندان میں اپنے آپ کو ثابت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے گھر والوں کے معاملے میں حسن معاشرت کرتے تھے۔ آج اس طرح کی گفتگو یا تو سنائی نہیں جاتی کہ ایسا کرنا پڑے گا، یا اس لیے سنائی نہیں جاتی شاید کہ یہ خوبصورت زاویے ہمارے علم سے محو ہو گئے اور ان کی طرف ہم نے رجوع نہیں کبھی کیا، یا اس لیے نہیں سنائے جاتے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ رضا الناس غایہ لا تدرک، لوگوں کو راضی کرنے کیسی انتہا، لوگ کبھی نہیں راضی ہوئے، اللہ کی رضا چاہیے۔ اس لیے احمد بن حرب رحمہ اللہ تعالی کہا کرتے تھے عبدت اللہ 50 سنة فما وجدت لذة العبادة حتى تركت 3 أشياء، 50 سال میں نے عبادت کی لیکن عبادت میں مجھے لذت نہیں آئی جب تک میں نے 3 چیزیں چھوڑنے دی۔ تركت رضا الناس حتى قدرت ان اقول الحق، میں نے لوگوں کو راضی کرنا چھوڑ دیا، رب تعالیٰ مجھ پہ اتنے راضی ہوئے کہ میرے مالک نے میری زبان پہ حق کو جاری کر۔ تركت صحبة الفاسقين فوجدت صحبة الصالحين، میں نے برے لوگوں کا ساتھ چھوڑا، اللہ نے اپنے ولیوں کا ساتھ مجھے نصیب۔ تركت لذة الدنيا فوجدت لذة الدنيا والآخرة، میں نے دنیا کی لذتوں کو پائے حقارت سے ٹھوکر ماری، اللہ نے میری زندگی کے ہر لمحے میں خوشی اور لذت پیدا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا من التمس رضا الناس بسخط اللہ سخط اللہ علیہ واسخط علیہ الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ ومن التمس رضا اللہ بسخط الناس رضی اللہ عنہ وارض عنہ الناس۔
جو رب کو راضی کرتا ہے لوگوں کو ناراض کر بیٹھتا ہے، کبھی پریشان نہ ہو۔ اللہ خود بھی راضی ہوتے ہیں اور لوگوں کو نکیل ڈال کے راضی کرتے ہیں۔ بلا کیسے؟ ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء۔ پوری کائنات کے دل تو اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، جب چاہے میرا مالک جدھر چاہے ان کو پھیر دے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو دین پر ثابت کر دے۔ یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرت کے پہلو گھر میں کس طرح پیش کرتے؟ سب سے پہلا طریقہ، آپ جب بھی اپنے گھر والوں سے گفتگو کرتے تو آپ تبسم فرماتے۔ تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، مسکرا کے ملنا یہ بہت بڑا صدقہ۔ اور آپ ایسے ناموں کے ساتھ پکارتے، یا عائش، یا حمیرہ، کبھی ترخیم مرخم کر کے، کبھی پورے نام سے آدھا نام۔ کس لیے؟ دل جیتنے کے لیے، حسن معاشرت امت کو سمجھانے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اگر ہوتے، ما عاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط ان اشتهاه واكله والا تركه۔ آپ کے سامنے کوئی کھانا آتا، پسند آ جاتا تو کھا لیتے، نہ آتا تو عیب نہیں نکالتے۔ لیکن آج اگر معمولی سا اس میں کوئی فرق آ جائے کہ اس میں نمک اور مرچ زیادہ ہے، بس اس دن اس کی کم بختی آ جائے۔ آپ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اس طرح سے غلطی ہوئی، تو آپ کو بھی تھوڑا سا ٹالریٹ کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی عیب نہیں نکالا۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں کوئی اچھا معاملہ دیکھتے فوراً تعریفی کلمات کہتے اور ایسے انداز کو اختیار کرتے جس سے ان کے عمل کی قدر ہو رہی ہے اور ان کا شکریہ ادا ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کوتاہی کی وجہ سے ساری نیکیوں کو نظر انداز نہیں کیا۔ آج کیا ہے؟ بہت ساری اچھائیاں گھر والی میں، چونکہ اس نے میری یہ بات نہیں مانی اب یہ میرے گھر میں نہیں رہ سکتا۔ لا الہ الا اللہ لا یفرق مؤمن مؤمنہ ان کرہ منہا خلقا رضی بہا آخر۔ اگر تمہیں اس میں کوئی کمی کوتاہی نظر آئی ہے اس میں کچھ اچھائیاں بھی تو ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تضرب الوجہ ولا تقبح ولا تہجر الا فی البیت۔ کبھی ایسا نہ کرنا، بلا شبہ تم مرد ہو لیکن چہرے پہ مت مار۔ ما ضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خادما ولا امرأة قط، پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیوی کو کسی خادم کو نہیں مارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی افضل البشر ہیں۔ ولا تقبح، اب اس کی قباحتیں مت بیان کرو، یہ نہ کہو نہ جانے کون سی نسل میرے گھر میں آئی، ارے اتنی بری تھی کہ 400 سے 600 لوگ لے کے آپ کیوں گئے تھے اس کو لانے کے لیے؟ اس وقت سوچ لیتے۔ اس کا مطلب ہے اس وقت اچھائیاں نظر آئی تھیں جس کو آج بھلا رہے ہیں۔ ولا تہجر الا فی البیت، اس سے اگر ادب سکھانے کے لیے سرزنش کرنا بھی چاہتی ہیں تو گھر میں رکھ کے اس سے ناراض ہو، خاموش ہو۔ اور خاموشی یہ بہت بڑی سزا ہے، بجائے اس کے کو گھر سے نکال دو اور اجڑ لوگوں کی طرح گھر سے دھکا دے دو۔ یہ تو کسی بھی مسلمان مہذب کی عادت نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی مسلمان کو ایسا کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہی کچھ کرتے، معمولی سی بات ہوتی اب ٹالریٹ کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن معاشرت کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر والیوں کی خواہشات کا احترام کرتے۔ آج کیا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے؟ میں فیکٹری سے بھی آیا ہوں، میرے آنے پہ بھی آپ کی سہیلیاں موجود ہیں، خبردار میرے گھر میں انہوں نے قدم رکھا۔ انت ومن انت یا اخی المبارک، اے میرے بھائی تم کون ہو؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک، صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، كنت ألعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صغر سنی کی وجہ سے گڑیا کے ساتھ وہ کھیلا کرتی تھی اپنی سہیلیوں کو بلا کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ورود مسعود ہوتا تو فوراً سہیلیاں بھاگ جاتی. فیسربہن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان کو بلاؤ اور اپنی کھیل مکمل کر. آپ خواہش کا احترام کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے گھر والوں کے بارے میں ٹو لگانا اور ان کو ایسا سرپرائز دینا جس سے پریشان ہوں اس سے منع کیا. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یروع اخاہ المسلم، کسی مسلمان کے لائق نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو ڈرائے. یہ ایسا سرپرائز ہے جس سے اس کو پریشانی ہو، اور آپ نے اس لیے منع فرمایا. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یطرق الرجل اہلہ لئلا یتخونہم او یلتمس آثاراتہم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹو لگانے اور غلطیاں تلاش کرنے سے منع کر دیا. اگر آپ تلاش آپ کو اپنی ذات بھی پسند نہیں آئے. اور میں آپ کو ایک تجربے کی بات کہوں، زندگی میں 3 حقیقتیں نہ بھولیے گا. غلطی کی گنجائش جس طرح آپ میں ہے میرے اندر ڈبل گنجائش ہو سکتی. اگر آپ گھر والوں کے معاملے میں سمجھتے ہیں غلطی کیوں ہوئی، یاد رکھنا آپ سے 2 مرتبہ ہو سکتی. اور کیوں؟ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. انسانیت ساری کی ساری خطا کار ہے. دوسری بات یاد ہے کسی کو کہ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کہاں تھے؟ جنت میں. کس کی تربیت میں تھے؟ اللہ کی تربیت. اس کے باوجود بھی بھول ہوئی کہ نہیں؟ آپ کہاں ہیں؟ دنیا میں. کس کی تربیت میں ہیں؟ میں نہیں کہتا استاد یا والدین کی تربیت میں ہے. آج کل معاشرے کی تربیت کون کر رہا ہے؟ دوست، گلی بازار، میڈیا. تربیت بھی ایسی ہو پھر غلطی کی گنجائش بڑھ جائے. جب تک آپ غلطی کی اصلاح کے لیے پلاننگ نہیں کرتے اس کا وجود ختم نہیں ہو سکتا. اور یہ بشری تقاضا ہے، بھول ہوگی لیکن اس بھول کو درست کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے منع فرما رہے ہیں کہ اس مقصد کو سامنے نہ رکھو کہ میں نے غلطی تلاش کرنی اور ثابت کرنا ہے اپنی بیوی پر کہ تم غلط اور میں ٹھیک ہوں. اپنا بتانا کہ میں ٹھیک ہوں اس کے لیے دوسرے کو غلط کرنا ضروری تو نہیں ہوتا. ایک مثال سے واضح. اعمش اور ابراہیم النخعی رحم اللہ الجمیع. اعمش جن کو نظر نہیں آتا تھا نبی نے تھے، بہت بڑے تابعی. ابراہیم النخعی بہت بڑے عالم ہیں وہ بھی، لیکن ان کی نظر میں کچھ فرق تھا. اکٹھے جا رہے تھے، اعمش کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے. سامنے دیکھا کچھ لوگ ہیں، کہا سلیمان ابن مہران ان کا نام ہے، کیا خیال ہے آپ اس رستے سے چلے جاؤ میں اس رستے سے چلا جاتا ہوں. کہتے کیوں، کیا ہوا؟ کہتے سامنے لوگ ہیں مذاق کریں گے، ایک کو نظر نہیں آتا، جس نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے اس کی بھی صحیح نظر نہیں. تو کہا پھر کیا ہوا؟ نحن نؤجر وهم یأسمون، ہمیں اس کا اجر ملے گا اور وہ گنہگار ہوں گے. تو ابراہیم النخعی نے کہا اپنے اجر کو ثابت کرنے کے لیے کسی کو گنہگار ثابت کرنا ضروری تو نہیں ہے. آپ ادھر سے چلے جائیں، میں ادھر سے جاتا ہوں، بہتر اکیلا اجر ہی لے لیں، ہم ان کو گنہگار ثابت نہ کریں. یہ ضروری نہیں کہ آپ اپنی بلندی کو ثابت کرنے کے لیے اس کو مجرم ثابت کریں اور اس کو کہیں کہ تم میں یہ غلطیاں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنے گھر والوں کا خیال کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہوتا تو اہتمام کیا کرتے؟ كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا مرض احد من اہلی نفث علیہ بالمعوذات. گھر والوں آپ فوراً توجہ کرتے اور ان کو دم کرتے. قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے. یہاں رک کے میں مرد و زن دونوں کو ایک گزارش کے طور پہ تنبیہ کروں. بچہ، بیٹا اور بیٹی نعمت ہے، اگر وہ بیمار ہو جائے اور اللہ کے پاس چلا جائے ڈائیورس ہو جاتی ہے. کیوں؟ طلاق لے لی جاتی ہے. یہ خلا اس کو تو ہوش ہی نہیں ہے. یہ وقت پہ لے جاتا ہاسپٹل تو میرا بیٹا فوت نہ ہوتا. یہاں رکنے کی بات اس لیے میں نے کہہ دی
اگر کسی عورت کا یہ نظریہ ہے کہ ہاسپٹل نہیں گیا تو فوت ہوا ہے، اس کو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر لکھی اتنی تھی، لیکن اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ خامن کو خیال ہی نہ ہو کہ میں نے اپنی اولاد کی پرورش اور ان کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے۔ بر وقت اس کو ڈاکٹر پہ لے کے جائے، بر وقت اس پہ توجہ دے، لیکن اگر اللہ کے پاس چلا گیا ہے تو پھر عورت کو یہ نہیں کہنا چاہیے اس کی لیٹ کی وجہ سے، اس کی لاابالی کی وجہ سے فوت ہوا ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس عورت کا کہنے کا مطلب یہ ہے اگر یہ ہاسپٹل لے جاتا تو کسی نہ کسی طریقے سے ملک الموت سے انڈس ہاسپٹل کے ڈاکٹر سے چھڑا لینا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب اجل آ جائے ایک لمحہ بھی لیٹ نہیں ہو سکتا۔ دنیا جہان کی بے احتیاطی آپ کر لے، موت پہلے نہیں آئی۔ دنیا جہان کے احتیاطات آپ اختیار کر لے، موت لیٹ نہیں ہو سکتی، وقت پہ آئے۔ لیکن اہتمام خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، وہ کرنا چاہیے، اس میں انسان کو کمی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اللہ کا فیصلہ جب آ جائے تو پھر اس عورت کو بھی اس صحابیہ کی زندگی کو یاد کرنا چاہیے، رمیثہ الغمیثہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو طلحہ کی بیوی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دخلت الجنہ، میں جنت میں گیا تو خوشبوئیں آئیں، میں نے پوچھا یہ کس کی خوشبو ہے؟ جواب ملا ہذہ الرمیثہ، یہ آپ کی صحابیہ رمیثہ ہے۔ کس وجہ سے جنت اور یہ حفاظہ اور یہ خوشبوئیں کس وجہ سے؟ اکیلی جان گھر میں ہے، ایک بیٹا اللہ نے دیا، بیمار تھا، خامد کام پہ چلا گیا، خامد کے بعد بیٹا فوت ہوا، اس نے نہیں کچھ چلایا، نہیں شور مچایا، نہیں واویلا کیا، نہیں کسی کو بلایا، قدر اللہ وما شاء فعل، غسلته وکفنته وحنطته، اکیلی جان نے غسل دیا، اکیلی جان نے کفن پہنایا، اکیلی جان نے خوشبو لگائی، ایک کارنر میں رکھا۔ خامد واپس آیا۔ آج کل کی پڑھی لکھی عورت ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں جو بھی کہنا چاہیں کہ آنے کے بعد اس کا حشر ہوگا کیا اور وہ خامد کا کرے گی کیا، لیکن جب وہ آئی اس نے بات تک نہیں کی۔ باپ نے آ کے پوچھا کیف ابنی، بیٹا کیسا ہے؟ قالت اہدمک، پہلے سے سکون میں ہے۔ کیوں سکون میں ہے؟ اللہ کے پاس چلا گیا۔ کیا میں اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہوں کہ میرا رب؟ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ کھانا لے کے آئی، کھانا کھا لیا، ثم تجملت له كما تجملت له من قبل، اسی طرح اہتمام کیا، اپنے خامن کے پاس آئے اور ایک بات کہتی ہے لو ان قوما استعاروا شيئا الهم يمنعوا۔ میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، اگر کسی قوم نے کوئی چیز ادھار لی ہو اس سے کہا جائے واپس کرو تو واپس کرنی چاہیے کہ نہیں؟ کہا کرنی چاہیے۔ کہا الہم یمنعوا، یہ کہنا چاہیے نہیں نہیں میں نہیں واپس کروں گا۔ قال بئس ما قالوا، کون کہہ رہا ہے ایسا؟ تو بری بات ہے، قرض تو واپس کرنا چاہیے۔ قالت حد ابنک، بیٹا تجھے اللہ نے ادھار دیا تھا واپس لے۔ کہا کیا کہہ رہی ہو؟ کہا جو میں نے کہہ دیا تھا کہہ دیا۔ اس صابرہ عورت کے اس صبر کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو اور بھی اولاد دی۔ جب صبح آئے تو وحی کا نزول ہو چکا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارک اللہ فی لیلتکما، اللہ تمہاری رات میں برکت فرمائے۔ اللہ نے پھر اولاد بھی دی، چلتی زمین پہ ہے اور اس کے قدم کی آہٹ اور خوشبو جنت میں دکھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں کے لیے حسن معاشرت اختیار کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئی تو آپ کیا کہا کرتے؟ ان كان ليذبح الشاة فيتتبع بها صدائق خدیجہ فیہدیہا لہن، جب بھی گھر میں کوئی قربانی کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گوشت کے حصے بنا کے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کو بھجوایا کرتا۔ آج کیا ہوتا ہے؟ اچھا تمہیں اپنی سہیلیاں یاد ہیں اور میرے دوستوں کی خبر نہیں ہے تو آپ بھی دوستوں کو بھیج لو، آپ بھی اپنے دوستوں کو بھیجو۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سلسلہ اختیار کیا ہے اس کو بھی اختیار کرو۔ سب سے بڑی جو کمی معاشرے کے اندر ہے کہ کوئی خامد اپنی بیوی کو آن کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ آن کرنے کا میں معنی کیا لے رہا ہوں؟
اس کو بتائے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا. اور عورت بھی آن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، عیب سمجھتی ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا، اونٹ کی تبدیلی کی وجہ سے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس چلے گئے. اللہ کے رسول کی مروت اور آپ کا اخلاق، آپ خاموش ہو گئے. جب اونٹ چینج ہوا آپ نے سمجھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، ان کا اونٹ سیدہ حفصہ کے پاس چلا گیا. تو سیدہ عائشہ نے کیا کہا تھا؟ اللہم سلط علی اقربا تلدغنی، یا اللہ تیرے پیارے پیغمبر میرے پاس نہیں آئے، میں ان کے بغیر کیسے رہ سکتی ہوں؟ اچھا پھر مجھ پہ بچھو بھیج دے جو مجھے ڈس جائے، میں دور کیسے رہ سکتی؟ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ام زرع رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ بیان کیا. 11 عورتیں اکٹھی ہوئیں، ہر عورت نے اپنے ہی گھر کی کہانی شروع کی. میرا خامد تو چیتے جیسا ہے، دوسری کہتی ہے میرا خامد تو خرگوش جیسا ہے، اور میرا خامد تو فلاں ہے. سب سے بہترین قصہ ام زرع نے بیان کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی سیدہ عائشہ سے، اور پوری کہانی تسلی سے سنی کہ بیوی بات کر رہی ہے، اس کو روکا نہیں ہے کہ رک جاؤ میں بہت اس وقت ٹینس ہوں، تمہیں پتہ نہیں میرے معاملات کا. آپ نے سنی ہے بات، اور آخر میں کیا کہا؟ كنت لك كأبي زرع لأم زرع إلا أن أبا زرع طلق وأنا لا أطلق. عائشہ خوش ہو جاؤ، ان عورتوں میں سب سے اچھا قصہ ام زرع کا ہے جو ابو زرع کے بارے میں اس نے بتایا. میں بھی ابو زرع سے اچھا ہوں. ابو زرع نے تو طلاق دے دی تھی، عائشہ میں تمہیں پوری زندگی ساتھ رکھوں گا، طلاق نہیں دوں. یہاں ہر چھوٹی بات پہ میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا. تربیت کا یہ انداز نہیں ہے. یہ طلاق کوئی ڈرانے کے لیے کوئی ٹولز اللہ تعالیٰ نے نہیں دیے کہ بس اس کے ذریعے ہی ڈراؤ. اخفہم فی اللہ، اگر ڈرانا ہے تو اللہ سے ڈراؤ. کہ یاد رکھنا قیامت کو اللہ پوچھیں گے تم کیا جواب دو گی. میں نہیں چاہتا کہ کل قیامت کو بھی تمہیں کوئی سوال ہو اور تیرے درجات میں کمی ہو جائے. اخفہم باللہ، اللہ سے اسے ڈرایا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے معاملات کو کس طرح پیش کر رہے ہیں؟ انک لن تنفق نفقہ الا اجرت فیہا حتی اللقمہ ترفعها الى فی امرأتک. بہت بڑا صدقہ ہے کہ تم خود بھی ایک لقمہ اٹھا کے اپنی گھر والی کو پیش کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف پیش نہیں کیا کرتے تھے بلکہ كنت اشرب حائض ثم ان اناوله النبي صلی اللہ علیہ وسلم فيضع فاه على موضع ثیہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بیٹھے ہوتے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں پانی پی کے اٹھتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ زوجات کے ذریعے دین لوگوں تک پہنچانا تھا، آپ اسی جگہ سے ہی پانی اور برتن لیتے اور تناول کرتے اور وہاں سے ہی پانی پیتے جہاں سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پیا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کو یہ بات سمجھائی تھی کہ تمہیں مخالفت بھی اگر بیوی کرتی ہے تو اس پہ ٹالریٹ کرنا ہوگا، برداشت کرنا ہوگا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے کوئی بات کی، آپ نے کہا خاموش ہو جاؤ. کہا آپ مجھے منع کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کی بیوی نے بھی ایسی بات کی تھی، انہوں نے تو کچھ نہیں کہا. سیدنا عمر خاموش ہو گئے. اور ایک قصہ آپ نے سنا ہوگا جب ایک شخص آیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس شکایت لے کر کہ میری بیوی بات بہت کرتی ہے، آگے سے تو تکرار کرتی ہے. دیکھا تو کچھ بات ہو رہی تھی، واپس جانے لگے. ادھر کیسے آئے؟ کہا آیا تو کچھ علاج لینے تھا، مجھے محسوس ہوا ہے کہ ایسی باتیں تو ہو جاتی ہیں تو آپ کے گھر میں بھی ہو رہی. کہا کچھ نہیں ہوا، لیکن ہو بھی کیسے اور اس کو میں کیسے برا کہوں؟ انہا غسالۃ لثیابی طباخۃ لطعامی مرضعۃ لولدی ویسکن قلبی بها عن الحرام. لباس بھی مجھے دھو کے دے، کھانا یہ پکاتی ہے، میرے بچوں کو دودھ پلاتی ہے. اس عورت کی وجہ سے آج تک میرے دل میں حرام کی خواہش نہیں پیدا ہوئی. اگر یہ چند باتیں کر بھی لے گی تو پھر کیا ہوگا؟ سب سے پہلا اصول جس کی آج تک مسلمانوں کو سمجھ آنی چاہیے تھی، جو آنے کے لیے کوشش بھی نہیں کرتا کہ سمجھ مجھے آ جائے. قرآن مجید نے 3 آیات نازل کی ہیں اور 3 آیات میں سکون کا لفظ بولا ہے اور چوتھے لفظ میں طمأنینت اور اطمینان کا لفظ بولا ہے.
تو میں کسی گھر کے سکون اور خوشی کے اگر کھڑا کرنا چاہتا ہوں تو اس کے 4 پلرز ہیں. پہلا فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. صبح کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے. وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، رات کو اللہ تعالیٰ نے سکون کا باعث کیا. اور دوسری جگہ فرمایا وَجَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا. اللہ تعالیٰ وہ ہیں جس نے تمہارے گھروں کو سکون بنایا. اور تیسری جگہ فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ تعالیٰ کی ویسے تو بہت ساری نشانیاں ہیں. ان نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے نبی کے ذریعے پیغام دیا کہ نکاح کرو، یہ سنت ہے، اور تمہاری بیوی کو تمہارے لیے سکون کا باعث بنا. اور چوتھی آیت اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ایمان والوں کا اللہ تعالیٰ نے اطمینان اور سکون رکھا ہے تو اپنے ذکر میں رکھا. لیکن ان چاروں آیات کو سمجھنا ہے. جو شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے خوشی ملے، سکون ملے، اور اس کا گھر اب اس کے لیے باعث سکون نہیں، دنیا کے کسی کونے میں اسے سکون نہیں ملے. جو شخص سکون اور خوشی کا متلاشی ہے، اس کے لیے اس کی گھر والی اور گھر والی کے لیے اس کا گھر والا خوشی اور سکون کا باعث نہیں، اس کو دنیا میں کہیں بھی خوشی نہیں ملے. جو شخص فطرت کے بنائے ہوئے اصول رات کے اندر سکون نہیں حاصل کرتا، وہ دن